مفتی صاحب کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح حساب و کتاب لیں گے؟ لیز مردے قبروں سے کیسے نکلیں گے؟ مردے کیسے نکلیں گے؟ ایسے نکلیں گے، زندہ ہو جائیں گے بالکل اسپیڈ کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہم جب گھاس پہ بیٹھتے ہیں نا، جب اٹھتے ہیں تو گھاسوں کے تنکے نہیں ایک ایک کر کے کیسے اٹھتے، اس طرح قبروں سے لوگ اٹھنا شروع ہوں گے۔ تو آنن فانن یہ کام ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پیدا کرنے میں تو اللہ نے 9 مہینے لگائے تھے ماں کے پیٹ میں بننے میں، لیکن دوبارہ اللہ کہتے ہیں ایسا پیدا کروں گا اچانک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے یہ۔ تو اس طرح اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرے گا۔ تقلید شخصی اور شخصیت پرستی میں کیا فرق ہے؟ تقلید شخصی اور شخصیت پرستی میں یہ فرق ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی شخصیت بذات خود مقصود ہو، جبکہ اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو۔ جیسے لوگ اپنے جاہل پیروں کو پیر بنا لیتے ہیں، وہ پیر صاحب نہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دم درود میں لگے ہوئے ہیں، وہ پھونکے مار رہے ہیں، زار بھر ان کا لٹکتا رہتا ہے ہوا میں، ان کو ناڑا باندھنے کی تمیز، بہت سے میں نے دیکھے ہیں ناڑا باندھنے کی تمیز، لیکن ان کو کہتے ہیں ہمارے پیر اتنے نیک ہیں ان کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں۔ ارے وہ بیٹھے ہوئے کیا نام ہے آپ کا؟ مشکات بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج کل آپ کے آ نہیں رہے مارکیٹ میں، آ رہے ہیں؟ اچھا، بنانا چھوڑ دیا گیا؟ بنا رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں ان کو ناڑا باندھنے کی تمیز، اللہ اتنے پہنچے ہوئے۔ وہ بھائی یہ تو جس کو ناڑا نہیں باندھنا آ رہا وہ تمہیں کیا گائیڈ کرے گا یار؟ یہ ہے اندھی تقلید، اپنے پیر کی ہر الٹی چیز کو کیا کرنا، پیر پورا الٹا ہے، لڑکیوں سے بے محابہ مل رہا ہے اور پھینکے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو الو بنا رہا ہے، فرض نماز جان کر چھوڑ رہا ہے، داڑھی کاٹ رہا ہے، لیکن پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو خواب میں آ گیا تھا۔ اس طرح کے جاہل لوگوں کے پیچھے چلنا یہ اندھی تقلید ہے۔ اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے، آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہو۔ جیسے محدثین ہیں، حدیث میں محدث کہہ دیتے ہیں یہ صحیح ہے، ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ کیوں بھائی؟ پڑھے لکھے ہیں وہ، ایسے ہی نہیں، پوری ان کی تحقیقات ہیں، پوری زندگیاں کھپا دی انہوں نے، اس وقت کے علماء نے ان پر اعتماد کیا۔ اسی طرح کسی مفتی جس پر علماء اعتماد کرتے ہیں وہ فتویٰ دے دے، لوگ مانتے ہیں بھائی یہ تو بڑے مفتی ہیں، ان کے پاس تو علم ہے، تو یہ تقلید اندھی تقلید نہیں کہلائے گی۔ امام بخاری کو آپ فالو کر رہے ہیں، امام مسلم کو فالو کر رہے ہیں حدیث میں اور فقہ میں، ان کو جس پر امت نے اعتماد کیا، بھائی انہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں، جیسے ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام مالک تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پوری امت جمع ہوئی ہے، 2-4 لوگ نہیں ہیں، پوری امت گواہی دے رہی ہے۔ تو ایسے کسی کے پیچھے چلنا تو یہ ایک اندھی تقلید نہیں کہلاتی، بلکہ یہ تقلید علی وجہ البصیرہ، یہ وہ تقلید ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو۔ ایک صاحب سے میں نے کہا قرآن تو کہہ رہے پوچھو، تمہیں علم نہیں ہے، تو کہہ رہے پوچھنے پر نہیں پابندی، عمل کے لیے آپ کو تحقیق کریں۔ میں نے کہا یہ نہیں، قرآن کہہ رہے پوچھو، اس کا مطلب اس لیے پوچھو کہ عمل نہیں کرنا تو کیسی بات ہے؟ پوچھو اس لیے کہ عمل کرو نا اس کو۔ اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین صحابہ سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے، بہت سارے مسائل صحابہ نے بیان کیے، ان کی دلیل بیان نہیں کی، تابعین نے یہ سوچ کے فالو کیا کہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، اور چلے گئے مسئلہ پوچھ کے کہ بھئی ان کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ اور دنیا میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو آپ پیناڈول پہ ریسرچ کرنا شروع کر دو تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر ہے یار، یہ ادارہ ہے پراپر میڈیکل پڑھا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ تو پوری دنیا اسی اصول پہ، دین میں بھی ایسا ہی ہے، دنیا میں یہ نیچرل ہے، یہ فطری چیز ہے، اس کے لیے تو قرآن و سنت سے دلائل بھی نہیں چاہیے، لیکن قرآن و سنت میں اس پہ دلائل بھی ہیں، تو یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتی، یہ تقلید علی وجہ البصیرہ کہلاتی ہے۔ اور جتنے لوگ اس طرح کی تقلید نہیں کر رہے نا، وہ اندھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی بابے کی، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں۔ اچھا بھائی مفتی